بہرحال یہ ہے کہ عورتیں جب مسح کرتی ہیں ان کا مسح بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کا ہے کہ ہاتھ لے جائیں پھر آگے لے آئیں بس، اور وہ کپڑا اتار کے مسح کریں گی، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے ہاں یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے بیٹھے بیٹھے 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگاؤ تو مسح ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کے ہاں بڑی آسانی ہے، اور امام صاحب کے ہاں تو بڑی، چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارک ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ لیتے ہیں نا بڑا جامع معنی کامل مکمل لے۔ اب دیکھیں نا جو آدمی پورا ہاتھ پھیرے گا تو تھوڑے بال بھی تو آ جائیں گے نا، لیکن جو تھوڑے بھی ہاتھ رکھے گا سارے تو نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو جو فقہ عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے جو ان کو قوت استدلال دی تھی، اور پھر ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، تو قرآن میں بھی لفظ برؤوس کم ہے، تو اسی طرح پھر وہ حدیث مبارک اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے عمل پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آدمی زنا نہ کرے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو نکاح تو سنت ہے۔ میں عمرے سے آیا تھا مدینے سے، رات کا وقت تھا، میں نے احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، پھر 3-4 گھنٹے کے بعد میں نے احرام باندھ عمرہ کیا، دم پڑ گئی بالکل۔ کیوں اتار دی؟ انہی میں سوچ جاتے کیا تکلیف تھی۔ ابھی تو یعنی آپ یقین کریں کہ عمرہ جو ہے یا حج ہے، مثلا 8-10 دن کا حج ہے، عمرہ تو ویسے بھی 4 گھنٹے کا ہے۔ پہلے زمانے میں جب حضور پاک جب عمرے پہ آئے تو آپ تو اونٹوں پہ سفر کر کے مکے پہنچے، 8 دن تو سفر میں لگ گئے، احرام میں رہے۔ حج پہ تشریف لے آئے تو احرام میں رہے، پھر حج کیا، احرام میں رہے، مینا پہ جا کے احرام کھولا۔ آپ لوگوں کو 3 گھنٹے نہیں گزارے جا سکتے۔ اگر ایسی تکلیف ہے اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ تشریف نہ لے آئیں، کعبہ آپ کے لیے اداس نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں کر سکتے، سنت پہ نہیں چل سکتے، تو مزید تو گناہ گار نہ ہوں نا، نافرمانی کر کے۔ حضور کا سایہ مبارک تھا، بالکل تھا۔ حضور بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ یعنی خدا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سایہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ ذرا وضاحت کرو۔ وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو والد فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے تو ماں فوت ہو گئی، ابھی چھوٹے تھے تو دادا، کسی کا سایہ آپ پر نہیں رہا۔